السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آج بہت دنوں بعد آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آئی ہوں۔ اس کہانی کو سن کر آپ کو لگے گا کہ جیسے خود ہماری آنکھوں کے سامنے سارا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ تو بغیر کسی انتظار کے اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا جو عنوان ہے وہ ہے بتوں کا گاؤں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شام ہونے کو تھی، ہلکی ہلکی سیاہی چاروں جانب پھیل رہی تھی۔ سلیم تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھا۔ سلیم کو اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے ایک جنگل میں سے گزرنا تھا۔ یہ جنگل گاؤں کے قریب سرسبز کھیتوں کے قریب ہی واقع تھا۔ سلیم چلتے چلتے جیسے ہی جنگل کے اندر داخل ہوا تو اسے کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک دم رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ اس چیخنے کی وجہ دریافت کرے، مگر دوسرے لمحے اس نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا اور تیز تیز قدموں سے فاصلہ طے کرنے لگا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے کسی سے کوئی بات نہ کی، خاموشی سے کھانا کھایا اور سو گیا۔ مگر اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا نہ جانے کون چیخ رہا ہوگا۔ وہ انہی سوچوں میں بستر پر کروٹیں بدلتا ہوا سو گیا۔ صبح اٹھ کر اس کے ذہن میں وہی سوال تھا۔ آخر اس نے کسی کو بتائے بغیر یہ معاملہ حل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل اس وقت عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔ جنگل میں موجود درختوں میں سے چمکتی سورج کی روشنی عجیب سا سما باندھ رہی تھی، مگر جنگل میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے جنگل میں موجود پرانے مکان سے پھر چیخنے کی آواز سنائی دی۔ یہ ویسی ہی آواز تھی جو اس نے کل شام کو سنی تھی۔ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ آواز اونچی ہوتی گئی۔ سلیم یہ سن کر گھبرا گیا۔ اس نے دوڑ لگانا چاہی مگر دوڑ نہ سکا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے پاؤں کو جگڑ لیا ہو۔ وہ خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے شور مچانا چاہا تاکہ کوئی اس کی مدد کو آئے، مگر اسے یوں لگا جیسے اس کی آواز پر کسی نے قابو پا لیا ہو۔ وہ ایک دم لڑکھڑا کر گر پڑا۔ آواز مسلسل اس کو سنائی دے رہی تھی، مگر یہ آواز اب ایک نہیں بہت سی تھی۔ اب ان میں عجیب و غریب قہقہے بھی شامل ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے حواس پر قابو کیا اور ادھر ادھر دیکھا تو یہ تمام آوازیں پرانے مکان کی دیوار سے آ رہی تھی۔ اس دیوار کے اندر سر موجود تھے مگر دھڑ نہیں تھے۔ سلیم نے اس پراسرار ماحول سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا، مگر جیسے ہی وہ ایک طرف بھاگا اسے سامنے سے ایک عورت دکھائی دی۔ وہ عجیب و غریب عورت اس کا راستہ روک کر اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سلیم کے لیے بھاگنے کے لیے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ وہ وہیں کھڑا ہو گیا اور خوفناک عورت کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ عورت اسے دیکھ کر بولی، اتنی دور سے آئے ہو تو ہمارے ساتھ کھانا ہی کھا لو۔ ہم نے اپنے مہمان کے لیے بہترین کھانے تیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر سلیم بولا، نہیں شکریہ، میں نے کچھ نہیں کھانا۔ یہ کہہ کر سلیم نے ایک طرف بھاگنا شروع کیا تو اسے پیچھے سے آوازیں سنائی دی، ہمیں آزادی چاہیے، ہم قیدی ہیں، تم ہمیں آزاد کرو۔ مگر سلیم مسلسل بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ اچانک اسے کسی سے ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ اس نے زمین پر لیٹے ہوئے لکڑھانے والے کی طرف دیکھا تو وہ گاؤں کے ایک بزرگ تھے۔ وہ سلیم کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سلیم کو حوصلہ ہوا اور فوراً اٹھ کر ان سے لپٹ گیا۔ جیسے ہی اس نے انہیں چھوا وہ بولے، تم جنگل کے پرانے مکانوں سے آ رہے ہو؟ جی ہاں، سلیم نے عجیب سے انداز میں کہا تو وہ بولے، شکر کرو زندہ ہو، ورنہ تم بھی کسی دیوار کے قیدی بن جاتے۔ یہ سن کر سلیم بہت پریشان ہو گیا اور خوف کے مارے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بزرگ بولے، پریشان نہ ہو، آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ راستے میں انہوں نے سلیم کو بتایا، یہ جگہ بہت خطرناک ہے، اس گھر پر روحوں کا سایہ ہے اور ان روحوں کو کسی جادوگر نے اس گھر میں قید کر دیا تھا اور وہ ایک وقت سے قید ہیں اور اب آزاد ہونے کے لیے انسانوں کی مدد لینا چاہتی ہیں، مگر کوئی خوف کے مارے وہاں کا رخ نہیں کرتا۔ سلیم کا خوف اب کافی حد تک دور ہو گیا تھا۔
اس لیے اس نے بابا خیر دین سے کہا مگر ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جواب میں بابا خیر دین نے کہا لیکن ایسا کرنے سے ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر سلیم بولا بابا کسی کی مدد کرتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ میرا ساتھ دیں یا نہ دیں میں وہاں سے ان قیدی روحوں کو آزاد کروا کر ہی دم لوں گا۔ سلیم کا عزم اور مضبوط ارادہ دیکھ کر بابا خیر دین نے کہا اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر گھر پہنچ کر سلیم اس بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے اس مشن کے لیے اپنے دوست ماجد کو رضامند کر لیا۔ اب وہ اس حصار کو توڑنا چاہتے تھے جس کی قید میں وہ روحیں تھیں۔ کافی دنوں کی تیاری کے بعد وہ اس مکان کی طرف چل پڑے۔ جب وہ اس مکان کے قریب پہنچے تو انہیں دیوار پر وہی سر نظر آئے۔ یہ دیکھ کر ماجد ڈر گیا مگر سلیم اور بابا خیر دین نے اسے حوصلہ دیا اور آگے بڑھنے تو نہیں ایک گرج دار آواز سنائی دی بھاگ جاؤ ورنہ جل جاؤ گے۔ یہ آواز سن کر سلیم نے بابا خیر دین کی طرف دیکھا اور پھر وہ مکان کے پچھلے حصے کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے جو منظر دیکھا وہ نہایت ہی عجیب و غریب اور خوفناک تھا۔ وہاں بہت سے لوگ اس پرانے مکان کے اندر جا رہے تھے۔ وہ تینوں ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر دیکھنے لگے۔ انہیں سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ یہاں ملک دشمن اپنا ڈراؤنا کھیل کھیل رہے تھے۔ وہ بھی اسی شش پنج میں تھے کہ کیا کیا جائے۔ انہیں ایک آواز سنائی دی چپ چاپ آگے بڑھو سیدھے چلو ورنہ تمہاری کھوپڑی ہوا میں اڑ جائے گی۔ یہ آواز بابا خیر دین کی تھی۔ سلیم اور ماجد کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بابا خیر دین ایسا کھیل کھیل سکتا ہے۔ بہرحال انہوں نے آنکھوں میں اشارہ کیا اور دونوں دوستوں نے جوڑ کے کمالات دکھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بابا خیر دین پر قابو پا چکے تھے۔ انہوں نے بابا خیر دین کو اٹھایا اور چپکے سے وہاں نکل آئے۔ ان کا رخ گاؤں کے پولیس اسٹیشن کی طرف تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ساری بات بتائی تو پولیس نے فوراً کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے نہ صرف جنگل کے اندر واقع پراسرار مکان کا راز معلوم کر لیا بلکہ وہ دشمن ملک کے بہت بڑے نیٹ ورک کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ جبکہ بابا خیر دین ملک دشمنوں کا کارندہ تھا اور خفیہ مشن پر تھا اور روحوں کا ڈرامہ رچا کر اپنا کام کر رہا تھا۔ سلیم اور ماجد کے چرچے پورے ملک میں تھے اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ملک کے لیے بہترین شہری ہونے کا فرض پورا کیا۔ تو یہ تھی ہماری بہت ہی پراسرار کہانی۔ امید ہے کہ میری کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر میری کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو شیئر لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملیں گے اسی طرح کی ایک اور نئی کہانی میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا رکھیے خیال۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔